بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج ہم بات کریں گے جی ایسٹ انڈیا کمپنی کی۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی کی اگر بات کی جائے تو جو سب سے پہلے سب کانٹیننٹ میں یورپ سے گئے تھے وہ پرتگالی تھے۔ 1498 میں واسکو ڈے گاما جو تھے وہ سی روٹ فائنڈ کر کے سب کانٹیننٹ میں پہنچ گئے تھے، کیونکہ یورپ میں اس وقت وہ جو تھی بھوک افلاس تھی، اور جو یورپ کا تھا وہ آبادی تھی وہ بھوک کی وجہ سے مر رہی تھی۔ اس وجہ سے جو اس وقت کی تھی کنگ فرڈینانڈ اور جو کوئین ایزابیلا تھے، ان لوگوں نے مل کر کیا کیا، واسکو ڈے گاما کو بھیج دیا کہ جاؤ جا کر سی روٹ فائنڈ کرو، کیونکہ اگر یہ ایسٹ کی طرف سے جائیں تو ادھر اوٹومان تھی، وہ اس وقت پاورفل تھی، اور اوٹومان ان کو جانے بھی نہیں دیتی تھی، اور اگر جانے دیتی تھی تو ان سے بہت زیادہ ٹیکس وغیرہ اکٹھے کرتی تھی، جس کی وجہ سے ان کے لیے بائی روڈ یا دوسری طرف سے جانا وہ ڈیفیکلٹ تھا۔ اس لیے واسکو ڈے گاما نے 1398 میں وہ یورپ سے نکلا، افریقہ کی کوسٹ لائن سے ہوتا ہوا وہ موزمبیق چینل کو کراس کر کے کیپ آف گڈ ہوپ سے ہوتا ہوا، اور وہ انڈیا میں کالیکت کے مقام پر جا پہنچا۔ اب بات کی جائے تو جو یہ ساؤتھ انڈیا میں پہنچا ہے، اور ساؤتھ انڈیا میں تب کیا تھا، ساؤتھ انڈیا میں ایسا کوئی سینٹر تو نہیں تھا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ تو نہیں تھی، جس طرح سے نارتھ انڈیا میں جو ہیں وہ مغل تھے، اور مغل سے پہلے جو تھی وہ دلی سلطنت تھی۔ اگر 1498 کی ایگزیکٹ بات کی جائے تو تب لودھی ڈائنیسٹی چل رہی تھی۔ تو جو ساؤتھ انڈیا میں حکومت کر رہے تھے انہوں نے کچھ نہیں سوچا، انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے جو بھی نارتھ انڈیا میں ہو رہا ہے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، ہم تو صرف اپنی حکومت نارتھ انڈیا میں جمائے ہوئے ہیں، اور ہم ادھر ہی اپنی حکومت کو قائم کریں گے۔ لیکن ساؤتھ انڈیا میں تب وہ تھی عبدالی عادل شاہ ڈائنیسٹی تھی، اور قطب شاہ ڈائنیسٹی تھی، اس طرح کی چند ڈائنیسٹیز تھی ڈفرینٹ جگہوں پر۔ جب یہ واسکو ڈے گاما ادھر پہنچا، اس نے سی روٹ فائنڈ کر لیا، تو 1501 میں ہی پرتگال نے 2 اپنے کمانڈر بھیج دیے کہ جا کر جو ہے سب کانٹیننٹ کے ساتھ کیا کیا جائے، ان کے ساتھ ٹریڈ کی جائے۔ تو غالباً 1501 میں جو تھے وہ الزونسو ڈی الماڈے اور البرکے، یہ 2 کمانڈر آئے ہیں پرتگال کے، اور انہوں نے آ کر ساؤتھ انڈیا میں جو اس وقت جو لوکل حکمران تھے ان سے کہا کہ اگر آپ ہمیں ادھر رہنے نہیں دیں گے تو ہمیں سی روٹ تو پتہ ہے، ہم سی روٹ تو سارا جانتے ہیں، تو لہٰذا جو بھی آپ کا شپ آئے گا، جو بھی آپ کا جہاز آئے گا، ہم اس کو راستے میں ہی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا ساؤتھ انڈیا کے جو رولر حکمران تھے انہوں نے ان کو اجازت دے دی، اور انہوں نے ادھر رہ کر ممبئی، کالیکت اور گوا اور اس طرح کا جتنا بھی کوسٹ لائن ایریا تھا نا، اس پر اپنی حکومت شروع کر دی۔ اب دیکھتے ہی دیکھتے جو دوسرے نمبر پر تھے ڈچ تھے، جو نیدرلینڈ کے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پرتگالی تھے کل وہ بھوکے مر رہے تھے اور آج وہ ٹریڈ کر کے بہت زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، تو لہٰذا ہم بھی کیوں نہ ادھر جا کر سب کانٹیننٹ میں جا کر ٹریڈ شروع کریں، اور جو ہیں ہم بھی امیر ہو جائیں گے۔ تو دوسرے نمبر پر جو تھے وہ آ گئے ڈچ پیپل یا نیدرلینڈ کے پیپل 1602 میں سب کانٹیننٹ میں آ گئے۔ جب یہ دونوں نے ٹریڈ شروع کر دی، تو جو ادھر یوکے تھا، برطانیہ تھا، اس نے دیکھا کہ یہ جو یورپ کے جو 2 ہیں، پرتگال کے لوگ ہیں اور جو نیدرلینڈ کے لوگ ہیں، یہ کل تک تو بہت بھوکے مر رہے تھے، ان کے پاس کچھ کھانے کو نہیں تھا، لیکن آج سب کانٹیننٹ میں جا کر ٹریڈ شروع کی ہوئی ہے اور بہت سارا پیسہ منافع کما رہے ہیں۔ تو لہٰذا 31 دسمبر 1600 میں جون واٹ نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو اسٹیبلش کیا۔ اب اس وقت اگر بات کی جائے تو اس وقت الزبتھ ون کی گورنمنٹ تھی، حکومت کر رہی تھی الزبتھ ون یو کے میں۔ تو ان کے نا جو 24 تاجر تھے جو بڑے بڑے تھے، ان کو بولتے ہیں 24 کو بولتے ہیں بورڈ آف ڈائریکٹر۔ یہ لوگ کوئین الزبتھ فرسٹ کے پاس گئے، انہوں نے جا کر کہا کہ ہمیں آپ چارٹر ایکٹ بنا کر دے دیں تاکہ ہم بھی جا کر بر صغیر میں ٹریڈ کریں اور ہم بھی منافع کما سکیں۔ چارٹر ایکٹ کیا ہے؟ چارٹر ایکٹ اس لیے بنوایا گیا کہ چارٹر ایکٹ کوئین الزبتھ بنا کے دے گی، اور وہ اس لیے بنایا گیا کہ صرف اور صرف سب کانٹیننٹ میں یو کے کی طرف سے جو ٹریڈ کریں گے وہ صرف 24 یہ لوگ کریں گے، ان کے علاوہ یو کے کی طرف سے بر صغیر میں ٹریڈ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر آج یہ 24 گئے ہیں، اس کے پیچھے کئی 24 چلے جاتے، اور یو کے کی ایک ہی کنٹری کی سب کانٹیننٹ میں 1 سے زیادہ کمپنیاں بن جانی تھیں۔ جب 1 سے زیادہ کمپنیاں بن جانی تھیں تو انہوں نے ادھر آپس میں ہی لڑنا تھا، تو یو کے کو اتنا منافع نہیں ہونا تھا، یہ وجہ تھی چارٹر ایکٹ دینے کی۔ پھر دیکھا جائے تو 1600 میں جو تھا نارتھ انڈیا میں جس کی حکومت تھی، مغلوں کا دور آ چکا تھا، اور جو تھا اکبر دی گریٹ کی حکومت تھی اس وقت،
تو جو تھا 24 کے 24 لوگ تھے، ان کو کوئین الزبتھ فرسٹ نے کیا کیا، چارٹر ایکٹ بنا کر دے دیا اور یہ لوگ انڈیا میں آ گئے۔ اب یہ بھی ساؤتھ انڈیا میں ہی آئے ہیں، اور انہوں نے آ کر دیکھا تو ان لوگ یہ نا 24 کے 24 لوگ تجارت کرنا تو جانتے تھے کہ کس طرح سے ہم نے منافع کمانا ہے، لیکن یہ نہیں جانتے تھے کہ کس طرح سے جا کر جو نئی جگہ پر جاتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر، کس طرح سے کسی دوسرے کنٹری کے ساتھ جو ہیں وہ فورن ریلیشنز یا جسے سفارتی تعلقات ہیں وہ کس طرح سے قائم کیے جاتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ تھا۔ اور یہ جب 24 کے 24 لوگ ادھر گئے تو نہ تو جا کر انہوں نے اکبر نے ان کو منہ لگایا، نہ مغل بادشاہ نے منہ لگایا، اور نہ ہی جو ڈچ پیپل تھے اور جو وہ تھے پرتگالی تھے انہوں نے منہ لگایا۔ ان لوگوں نے ادھر سارا معاملہ دیکھا اور یہ دیکھ کے واپس آ گئے۔ اور اس وقت جب واپس آئے تو جو کوئین الزبتھ فرسٹ تھی وہ مرکب گئی تھی، اس کی جگہ تو وہ جیمز ون وہ تھا، بادشاہ تھا۔ تو یہ جیمز ون کے پاس گئے اور انہوں نے جیمز ون کو جا کر کہا کہ ہمیں تو ادھر کوئی منہ نہیں لگا رہا، ہمیں تو کوئی ٹریڈ کرنے نہیں دے رہا، تو لہٰذا آپ اس طرح سے کریں کہ ادھر UK کی طرف سے ایک سفیر بھیجا جائے جو جا کر ادھر، وہ اب جہانگیر کی حکومت آ چکی ہے تو جہانگیر کو جا کر وہ دستک لے لے۔ دستک کیا تھا؟ یہ تھا کہ یہ جو کیونکہ ابھی مغل پاور میں تھے، تو مغل اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی برطانیہ سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرے گا، اگر وہ برطانیہ کو تنگ بھی کوئی کرے گا یا کوئی چھیڑ چھاڑ کرے گا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ وہ مغل بادشاہ کو اس نے چھیڑ خانی کی ہے، تو لوگ ڈر جانا تھا اور برطانیہ نے زیادہ شروع کر دینی تھی۔ یہ دستک تھی۔ جیمز ون نے 1607 میں ولیم جو ہاکنگ تھے اس کو بھیجا، ایمبیسڈر بنا کر بھیجا UK کی طرف سے، اور وہ جہانگیر کے پاس آیا، کورٹ میں عدالت میں پیش ہوا اور وہ جہانگیر کو قائل نہ کر سکا۔ جہانگیر نے ابھی دستک اس کو نہ دی۔ پھر 1615 میں دوبارہ جیمز ون نے وہ جو تھے تھامس روئے صاحب ان کو بھیجا، اور 1615 میں آیا اور وہ زبان فارسی کی بھی جانتا تھا اور انگلش بھی جانتا تھا۔ وہ آیا، اس نے آ کر نا بڑا ہی جس طرح اس کو پتہ تھا ادھر UK سے اپنی شراب لے آیا، اور اس نے آ کر جہانگیر کو شراب وغیرہ پلا دی اور کہا کہ یہ ہماری بہت برانڈ ہے، اور بہت سارے اس میں چاپلوسی کی، جہانگیر کو اس نے قائل کر لیا۔ اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جہانگیر کا بیٹا تھا وہ بیمار تھا، اور اس نے جو تھامس رائے تھا اس نے برطانیہ سے اس کا فری علاج کروا دیا، اور جہانگیر اس کا نا جو ہے وہ مرید بن گیا، اور جہانگیر نے کہا ٹھیک ہے جی، سارا کام اوکے کر دیا، اس نے گڈ کر دیا اور برطانیہ کو اس نے دستک دے دی۔ اب دستک دی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ برطانیہ کھل کے اب کھیل سکتا ہے، وہ کھل کے ٹریڈ کر سکتا ہے۔ اب برطانیہ نے کہا کہ کس طرح سے جو ہیں پرتگالی ہیں اور جو نیدرلینڈ کے لوگ ہیں ان کو یہاں سے بھگا دیا جائے۔ اب 1663 میں UK میں جو تھی وہ گورنمنٹ آ گئی چارلس سیکنڈ کی، اور جو تھی ادھر پرتگال میں جس کی حکومت تھی وہ تھی جی کوئین تھی کیتھرین برگانزا۔ تو جو UK کا جو بادشاہ تھا، جو حکمران تھا چارلس سیکنڈ، اس نے پرتگال کی کوئین تھی جو کیتھرین برگانزا، اس کے ساتھ شادی کر لی 1663 میں۔ اور پرتگال کی جو کوئین تھی اس کو ڈاوری میں جہیز میں کیا دے دی گئی، ممبئی کا جو علاقہ تھا جو سب کانٹیننٹ میں تھا وہ ڈاوری میں دے دیا گیا، وہ جہیز میں دے دیا گیا۔ یعنی اب جو تھا UK برطانیہ تھا وہ پرتگال کا تھا، وہ داماد بن گیا۔ اب پرتگالی اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کر سکتے تھے کیونکہ UK اس کا داماد بن چکا تھا، اور ساتھ میں وہ جو ایک سونے کی چڑیا تھی ممبئی تھی جس میں ٹریڈ بھی اچھی خاصی ہوتی تھی، وہ انہوں نے کیا کیا UK کو دے دیا۔ اسی طرح سے 1663 میں پھر جو برطانیہ کے لوگ تھے انہوں نے جا کر جو سب کانٹیننٹ میں پرتگال کے لوگ تھے ان کو بتایا کہ بھائی جان اب اس طرح سے کریں، مطلب اس طرح سے وہ سارا نا انہوں نے پرتگال کو کیا کر لیا، کنٹرول کر لیا۔ پرتگال کا جو اثر رسوخ تھا وہ ان کے لیے بہت کم ہو گیا۔ پھر 1664 میں انہوں نے سوچا کیوں نہ اب جس طرح سے ہم نے پرتگال کو ٹیکل کیا ہے اسی طرح سے ہم نیدرلینڈ کے پیپل کو ٹیکل کریں۔ تو جو برطانیہ تھا، برطانیہ کے لوگ تھے، انہوں نے جا کر جو تھے نیدرلینڈ کے لوگ ان سے بھی 1664 میں کچھ ٹریٹی وغیرہ کچھ معاہدہ وغیرہ کر لیا اور ان کو بھی وہاں سے بھگا دیا۔ اب جب 1664 میں فرانس میں لوئس 14 کی حکومت تھی تو لوئس 14 نے سوچا کہ پرتگال گیا، نیدرلینڈ گیا ہے اور برطانیہ گیا ہے، وہ تو ادھر بہت فائدہ کما رہے ہیں اور بہت پیسہ کما رہے ہیں، تو ہم بھی کیوں نہ سب کانٹیننٹ میں جا کے ٹریڈ شروع کر دیں۔
تو لوئس فورٹین نے بھی 1664 میں جو تھی فرینچ انڈین کمپنی، فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنا کر سب کانٹیننٹ میں نمودار ہوا۔ اب جب یو کے نے دیکھا کہ فرانس بھی ادھر آ چکا ہے، یو کے کو یہ بات اچھی نہ لگی، یو کے کو یہ بات ہضم نہ ہوئی، اس نے کہا کہ ادھر تو صرف اور صرف ٹریڈ کرے گا تو بھائی جان یو کے کرے گا، یو کے علاوہ ادھر کوئی ٹریڈ نہیں کرے گا۔ اب فرانس کو بھگانے کے لیے انہوں نے کیا فرانس کو بھگانے کے لیے انہوں نے اس کے ساتھ جنگیں شروع کر دی۔ یہاں جو سب کانٹیننٹ کی سرزمین پر پروکسی وارز لڑی گئی ہیں یو کے اور فرانس کے درمیان، ان کو بولتے ہیں کارنیٹک وارز۔ کارنیٹک وار سے جو اس وقت ساؤتھ انڈیا میں جو قطب شاہ ڈائنیسٹی تھی اور جو عادل شاہ ڈائنیسٹی تھی، ایک کو سپورٹ کرنے لگ گیا فرانس اور ایک کو سپورٹ کرنے لگ گیا یو کے، اور یہاں سے ان کی کیا ہوئی جی، پروکسی وار سٹارٹ ہو گئی، اور یہ 3 جنگیں ہوئی ہیں۔ فرسٹ بیٹل کارنیٹک وار ہوئی ہے 1746 سے لے کر 1748 تک، سیکنڈ کارنیٹک وار ہوئی ہے 1752 سے لے کر 1754 تک، اور تھرڈ کارنیٹک وار جو 7 سالہ جنگ ہوئی ہے وہ 1756 سے لے کر 1763 میں لڑی گئی، اور جس میں فرانس ہار گیا، اور فائنلی کیا ہے جی، فرانس بھی سب کانٹیننٹ چھوڑ کے چلا گیا۔ اب برطانیہ ہے، برطانیہ اکیلا ہی اپنا کیا کر رہا ہے، کام کر رہا ہے۔ اب 1630 میں برطانیہ نے کیا کیا تھا، سورت میں اپنی ایک فیکٹری بنا لی تھی۔ فیکٹری ایسی فیکٹری تھی، نہ تو اس میں مشینری لگائی نہ پروڈکشن تھی، لیکن انہوں نے ایک جو تھا وہ کمرہ سا جو تھا وہ بنا لیا، اور کمرہ سا بنا کر انہوں نے کیا کیا جی، ادھر جو وہاں کے لوکل پیپل تھے ان سے چیزیں خریدنا شروع کر دیں، نیل اور چائے پتی، چاول، گندم، جو بھی چیز ملتی تھی نا، کیونکہ یورپ میں کچھ بھی نہیں تھا، ادھر ہر چیز کی ضرورت تھی، تو یہ لوگ ادھر سے خریدتے تھے۔ پھر جب گودام بھر جایا کرتا، کمرہ بھر جاتا تھا، تو یہ لوگ پھر یو کے فون کر دیا کرتے تھے، خط لکھ دیا کرتے تھے کہ بھائی جان شپ بیچ دیں، مال اکٹھا ہو گیا ہے تو مال ادھر لے جائیں، اور یہ لوگ یورپ میں جا کر ڈبل ٹرپل پرائس پر اس کو سیل کیا کرتے تھے اور پروفٹ بنا رہے تھے۔ پھر اب یہ لوگ پورے نارتھ میں بھی ساؤتھ میں بھی ٹریڈ کرنے لگ گئے۔ اب اگر بات کی جائے تو کچھ اسٹیٹس تھیں جس طرح سے سب سے پہلے پھر نا مرہٹاز بھی ادھر آ گئے، کیونکہ اورنگزیب عالمگیر کے دور میں 1686 سے لے کر 1707 تک اورنگزیب عالمگیر جو تھا وہ مرہٹاز کو رزسٹ کرتا رہا تھا۔ 20 سالہ جنگ لڑی تھی اورنگزیب عالمگیر نے 1686 سے لے کر 1707 میں۔ ادھر کچھ جو یو کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا، یو کے نے اس کی کچھ تھوڑی سی خلاف ورزی کر دی تھی۔ 1686 میں جو اورنگزیب عالمگیر تھا اس نے انگریز کو بھی بہت بری طرح سے ہرا دیا تھا، لیکن جو انگریز تھا وہ چاپلوسی کرتا تھا، اور وہ جہانگیر کے آ کر اورنگزیب عالمگیر کے آ کر پاؤں پڑ گیا اور اس سے معافی مانگنا شروع کر دی، تو اورنگزیب عالمگیر نے اس کو معاف کر دیا۔ دوسری طرف جو تھا اورنگزیب عالمگیر وہ 1686 سے لے کر 1707 تک کیا کرتا رہا، مرہٹاز کو رزسٹ کرتا رہا، رزسٹ تو کرتا رہا، لیکن جو کمپلیٹلی تھا ان کو ہرا نہ سکا۔ 1707 میں اورنگزیب عالمگیر جب مر گیا، اور یہیں سے وہ ہے ڈکلائن ہو جاتا ہے مغل امپائر کا شروع، تو مرہٹاز اب پاور میں آ گئے تھے۔ اب ایسٹ انڈیا کمپنی چاہتی تھی کہ مرہٹاز کو یہاں سے کیا کیا جائے، بھگا دیا جائے، ان کو یہاں سے ختم کر دیا جائے۔ تو مرہٹاز میں جو نامور شخصیات تھیں ان میں آتا ہے جی شیوا جی باجی راؤ، بالا جی باجی راؤ اور نانا جی باجی راؤ۔ یہ ان کے جو ہیں مرہٹاز کے جو تھے وہ 3 سردار تھے۔ تو ایسٹ انڈیا کمپنی نے مرہٹوں کے ساتھ 3 جنگیں لڑی ہیں، اینگلو مرہٹا وارز۔ جو انہوں نے پہلی جنگ لڑی ہے اینگلو مرہٹا وار، وہ انہوں نے 1785 سے لے کر 1782 تک لڑی۔ دوسری جو مرہٹا وار تھی وہ انہوں نے 1803 سے لے کر 1806 میں لڑی، اور جو تیسری مرہٹا وار تھی وہ انہوں نے 1818 سے لے کر 1820 میں لڑی، اور جو سیکنڈ جنگ تھی 1803 سے لے کر 1806 تک، 1803 میں جو تھے برطانیہ تھے، انگریز تھا، اس نے مرہٹوں کو ہرا کر 1803 میں دلی کا جو پریکٹیکل کنٹرول تھا وہ اپنی انڈر لے لیا، یعنی 1803 میں جو تھا دلی کا جو کنٹرول تھا وہ سارا کا سارا انگریز کے پاس چلا گیا۔ اور اگر دیکھا جائے تو جو سیکنڈ تھی وہ ادھر سے ایسٹ انڈیا کمپنی تھی، اور ادھر سے جو ان کا تھا وہ شیوا جی باجی راؤ تھا، مرہٹوں کا سردار تھا۔ اس طرح سے مرہٹا کے ساتھ یہ نمٹ گئے۔ پھر سیکنڈ اگر بات کی جائے تو حیدرآباد اسٹیٹ ہے، حیدرآباد اسٹیٹ 1724 میں بنی تھی، تو جو اس کا لاسٹ رولر ہے وہ میر عثمان علی خان ہے،
اور یہ حیدرآباد اسٹیٹ پہلی اسٹیٹ ہے جس نے انگریز کے ساتھ سبسیڈری الائنس کو ایکسیپٹ کر لیا تھا۔ سبسیڈری الائنس کیا ہے؟ لارڈ ویلزلے ہیں، لارڈ ویلزلے نے سبسیڈری الائنس کو انٹروڈیوس کروایا تھا۔ اس نے وہ ڈفرینٹ اسٹیٹس کے ساتھ معاہدہ کیا کرتا تھا کہ اگر کوئی بھی آپ پر یا ہم پر اٹیک کرتا ہے تو ہم دونوں مل کر کیا کریں گے، ان کا سامنا کریں گے۔ لیکن انگریز جو کیا کرتا تھا، ٹریٹی کر لیا کرتا تھا ان کے ساتھ، اور پھر اسی اسٹیٹ کے ساتھ غداری کر کے اس کو اٹیک کر کے انیکسٹ کر لیا کرتا تھا۔ پھر اگر نمبر 3 پر بات کی جائے تو اسٹیٹ آف اودھ آ جاتی ہے۔ اسٹیٹ آف اودھ کی اگر نواب کی بات کی جائے تو ان کا جو تھے ایک تو نامور شخصیات ہیں، وہ نواب ہیں جی شجاع الدولہ صاحب ہیں، اور پھر اگر دوسری بات کی جائے تو وہ ہیں نواب واجد علی شاہ، یہ ہیں جی اودھ کے تھے۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو تیسرے نمبر پر ہے اسٹیٹ بنگال تھی، اس میں اگر دیکھا جائے تو سب سے پہلے جو اس کے تھے وہ تھے علی وردی شاہ تھے۔ پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں جی نواب سراج الدولہ، اور پھر نواب سراج الدولہ کے بعد آ جاتے ہیں جی میر جعفر، اور میر جعفر کے بعد آ جاتے ہیں میر قاسم۔ جو تھے علی وردی شاہ، وہ رہے ہیں 1740 سے لے کر 1756 تک۔ پھر دوسرے نمبر پر آ جاتے ہیں جی نواب سراج الدولہ، یہ 1756 سے لے کر 1757 تک رہے۔ پھر ہے جی 1757 سے لے کر 1762 تک میر جعفر، اور پھر میر جعفر کے بعد ہے جی لاسٹ پہ میر قاسم رہے ہیں 1762 سے لے کر 1764 تک۔ اگر بات کی جائے تو جو اس کے سیکنڈ ہے 1757 میں رابرٹ کلائیو ایک آیا تھا۔ رابرٹ کلائیو ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا، اور اس نے آ کر نواب سراج الدولہ کے ساتھ کیا کی ہے جی، یہ جنگ کی ہے جس کو جنگ پلاسی کا نام دیا جاتا ہے۔ اور رابرٹ کلائیو نے آ کر جو تھے برطانیہ تھا، اس نے رابرٹ کلائیو کو بنگال کا گورنر بنا کر بھیج دیا، اور اس کا کام یہ تھا کہ بنگال کی جو اسٹیٹ تھی اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے ٹریڈ کے لحاظ سے۔ تو جو رابرٹ کلائیو تھا اس کا مشن یہ تھا کہ وہ نواب سراج الدولہ کو قتل کر دے اور جو بنگال کی اسٹیٹ ہے اس کو انیکسٹ کر لے۔ تو وہ 1756 سے لے کر 1758 تک رہا رابرٹ کلائیو، اور 1757 میں اس نے جنگ پلاسی میں جو تھے نواب سراج الدولہ ان کو قتل کر دیا، کیونکہ جو میر جعفر تھا اس نے بغاوت کر دی تھی سراج الدولہ کے ساتھ۔ رابرٹ کلائیو نے رشوت لگا دی تھی کس کو، میر جعفر کو، اور میر جعفر نے غداری کر کے برطانیہ کا ساتھ دیا، کیونکہ جو تھا میر جعفر اس نے آ کر کہا تھا کہ اگر تم میرا ساتھ دیتے ہو اور میں نواب سراج الدولہ کو قتل کر دیتا ہوں تو اس کے جو اسٹیٹ آف بنگال کے جو اگلے نواب ہیں وہ میر جعفر تم بنو گے۔ تو میر جعفر اپنے عہد کے خاطر بغاوت کر دی، اور وہ پھر آگے بنگال کا نواب بھی بن گیا۔ پھر اس کے اگر بات کی جائے تو چوتھے نمبر پہ جو اسٹیٹ آتی ہے وہ میسور کی اسٹیٹ آتی ہے، اور میسور کی اسٹیٹ میں جو ہے وہ اگر بات کی جائے تو جو نامور شخصیات ہیں اس میں ٹیپو سلطان آ جاتے ہیں۔ جو میسور کی اسٹیٹ تھی یہ 1761 میں حیدر علی خان نے اسٹیبلش کی تھی، اور جو اس کی نامور شخصیات ہیں وہ ٹیپو سلطان ہیں۔ اب جو چاہتا تھا برطانیہ چاہتا تھا کہ اسٹیٹ آف میسور ہے اس کو بھی کیا کر لیا جائے، انیکسٹ کر لیا جائے، اور اسٹیٹ آف میسور نے ان کو بہت وقت میں ڈالے رکھا، اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور کے ساتھ 4 جنگیں لڑی ہیں۔ 4 جی اینگلو میسور وارز لڑی گئی ہیں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ، اور کس کے ساتھ جی میسور کی اسٹیٹ کے ساتھ۔ جو پہلی جنگ ہے یہ انہوں نے لڑی ہے 1768 سے لے کر 1770 تک لڑی ہے۔ پھر انہوں نے دوسری جنگ جو لڑی ہے وہ 1780 سے لے کر 1784 لڑی ہے، سیکنڈ اینگلو میسور وار، اور سیکنڈ اینگلو میسور وار میں حیدر علی خان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ایسٹ انڈیا کمپنی سے وارن ہیسٹنگ لڑ رہے تھے، وارن ہیسٹنگ نے جو وہ تھے حیدر علی خان تھے ان کو قتل کر دیا، اور اس لیے اس نام جو ٹیپو سلطان تھا وہ اسٹیٹ آف میسور کا حکمران بن گیا۔ اور تھرڈ بیٹل آف جو تھی میسور تھی، تھرڈ اینگلو میسور وار، اس میں جو تھے وہ لارڈ کارنی ویلس تھے اور ٹیپو سلطان تھے۔ ٹیپو سلطان نے لارڈ کارنی ویلس کو ہرا دیا تھا، اور اس میں ٹریٹی آف سرینگنا پٹنم ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد جو چوتھی جنگ تھی 1798 سے لے کر 1799 تک، تو ٹیپو سلطان کو یہ جنگ ہار گیا تھا ٹیپو سلطان، اور اس میں ہے جی ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تھا وہ لارڈ ویلزلے تھا۔ لارڈ ویلزلے نے 1799 میں ٹیپو سلطان کو قتل کر دیا تھا،
کہا جاتا ہے کہ ٹیپو سلطان کا جو تھا میر صادق وہ اس کا کمانڈر تھا، تو اس نے بھی اس کے ساتھ بغاوت کر دی تھی ٹیپو سلطان کے ساتھ، اور اس نے برطانیہ کا لارڈ ویلزلے کا ساتھ دیا تھا، اور 4 مئی 1799 میں ٹیپو سلطان تھا وہ شہید ہو چکا تھا۔ پھر اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو جو 1763 میں اب مغلوں کا جو تھا وہ ڈکلائن چل رہا تھا، تو شاہ عالم سیکنڈ کی حکومت تھی، جو کہ غالباً شاہ عالم ثانی ہے وہ 1754 سے لے کر وہ غالباً 1806 تک اس نے حکومت کی ہے۔ تو 1763 میں جو تھا شاہ عالم ثانی تھا وہ اپنی جان ایسٹ انڈیا کمپنی سے تھا ڈر کے وہ بھاگ گیا تھا، اور وہ اسٹیٹ آف اودھ کے جو تھے نواب شجاع الدولہ، ان کے پاس بھاگ کر چلا گیا تھا۔ لیکن اسی اثناء میں جو تھا 1764 میں ایک بیٹل لڑی گئی، بیٹل آف بگزر لڑی گئی۔ بیٹل آف بگزر میں الائنس بن گیا تھا، ایک طرف تھے 3 لوگ تھے، میر قاسم تھا جو کہ اسٹیٹ آف بنگال کا تھا، نواب آف بنگال تھا، پھر اس کے بعد شجاع الدولہ نواب آف اودھ اسٹیٹ تھا، اور جو تیسرا تھا وہ مغل بادشاہ تھا شاہ عالم ثانی۔ ان تینوں نے مل کر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ساتھ ایک جنگ لڑی، بیٹل آف بگزر، اور جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرف سے تھے کمانڈر وہ تھے وینس تارڈٹ۔ تو 1764 میں بیٹل آف بگزر ایسٹ انڈیا کمپنی جیت گئی تھی، اور اس میں ٹریٹی آف الہ آباد 1764 میں کی گئی، اور ٹریٹی آف الہ آباد کے ذریعے جو تھا برطانیہ نے بنگال کے دیوانی رائٹس لے لیے تھے۔ دیوانی رائٹس کیا کیا، برطانیہ کے پاس چلے گئے۔ دیوانی رائٹس سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی اکنامیکل افیئرس ہیں، جتنا بھی بنگال سے ٹیکس اکٹھا ہوگا، یہ سارا کا سارا برطانیہ کے پاس جائے گا، اور جی اس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا ہے بنگال کو۔ 1764 میں بنگال تھا وہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے قبضے میں چلا گیا تھا۔